بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیر نگرانی تعمیر کعبہ۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ آ کر ان کی مخالفت شروع کر دی تو یزید نے انہیں مطیع کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت حسین بن نمیر کر رہا تھا۔ حسین بن نمیر نے مکہ مکرمہ پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھیوں سمیت مسجد الحرام کے اندر خیموں میں پناہ گزین ہوئے۔ حسین نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان پر پتھراؤ کیا۔ کچھ پتھر کعبہ کو بھی لگے جس سے اس کا غلاف پھٹ گیا اور کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی۔ اس دوران ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک ساتھی نے خیمے میں آگ جلائی تو اچانک ایک شرارہ اڑ کر خیمے پر جا پڑا۔ اس کی وجہ سے پورا خیمہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس دن ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگ بھڑک کر دور تک پھیل گئی، حتیٰ کہ کعبہ تک پہنچ گئی۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر میں ایک ردہ بہت قیمتی لکڑی کا لگا رکھا تھا۔ اس کے اوپر غلاف تھا۔ غلاف آگ کی لپیٹ میں آیا تو کعبہ کی دیواروں میں لگی ہوئی قیمتی لکڑی بھی جل گئی۔ آگ سے حجرہ اسود جھلس گیا۔ اس میں 3 دراڑیں پڑ گئیں۔ بیت اللہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی۔ حالت یہ تھی کہ کوئی کبوتر بھی اس پر آ بیٹھتا تو دیوار سے پتھر گرنے لگتے تھے۔ کعبہ کے جلنے کا یہ علم انگیز واقعہ 3 ربیع الاول کو بروز ہفتہ پیش آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل مکہ و شام بہت خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد 14 ربیع الاول کو یزید فوت ہو گیا۔ یزید کے فوت ہونے کی وجہ سے حسین بن نمیر کو اپنا لشکر لے کر واپس شام جانا پڑا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعبہ کی عمارت کو آتش زدہ حالت میں رہنے دیا، یہاں تک کہ حج کا موسم آ گیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ وہ لوگوں کو اہل شام کے خلاف غیظ و غضب دلانا چاہتے تھے۔ جب لوگ حج سے فارغ ہو کر واپس جانے لگے تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا، لوگوں، مجھے کعبے کے بارے میں مشورہ دو۔ کیا میں اسے گرا کر ازسر نو تعمیر کروں یا صرف متاثرہ حصوں ہی کی مرمت کروں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بولے، میری تو یہی رائے ہے کہ آپ صرف کعبے کے کمزور حصوں کی مرمت کرا دیں، بیت اللہ اور اس کے پتھروں کو ٹھیک اسی حالت میں رہنے دیں جس پر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اسے اسی حالت پر رہنے دیجیے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا تھا۔ بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے گرا دے گا، پھر ہمیشہ کے لیے ایک چکر چل پڑے گا۔ اسے گرا گرا کر بنایا جائے گا اور بنا بنا کر گرایا جائے گا۔ اس طرح لوگوں کے دل میں اس کی عزت و حرمت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا میں اس کی نئے سرے سے تعمیر پسند نہیں کرتا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا استخارہ۔ یہ بات سن کر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے، اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اسے نیا نہ بنا لے، پھر تمہارے پروردگار کے گھر کو جدید کیوں نہ بنایا جائے؟ میں اپنے رب سے 3 دن تک استخارہ کروں گا، پھر اپنے کام کا پکا ارادہ کر لوں گا۔ 3 دن گزر گئے تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ انہیں جابر بن عبداللہ، عبید بن عمیر اور عبداللہ بن صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی گرانے کا مشورہ دیا تھا۔ ان سے پہلے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی یہی رائے تھی۔ یہ حسین بن نمیر کے محاصرے کے دوران میں اسی دن شہید ہوئے جب یزید کی وفات کی خبر آئی۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مذکورہ خدشے کے پیش نظر کعبے کی محض مرمت کرانے کا مشورہ دیا تھا، گرانے کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں وہ بھی شرح صدر کے ساتھ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متفق ہو کر ان کے ہم نوا ہو گئے کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر ہونا چاہیے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاہتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کو عملی جامہ پہنائیں اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کریں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے کہا، میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا کہ میں اس سے کعبے کی تعمیر کر سکوں تو میں حتیم والی طرف سے 5 ہاتھ جگہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور ایک دروازہ بناتا جس سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرا دروازہ بناتا جس سے لوگ باہر نکلتے۔ یہ حدیث سنا کر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میرے پاس خرچ بھی موجود ہے اور اب مجھے لوگوں کے اسلام سے بدکنے کا بھی ڈر نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریش کے 70 منتخب اور معزز لوگوں کو لے کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا، اگر تمہاری قوم کے شرک کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ اس موقع پر کعبہ کی تعمیر نو کے لیے سب سے پہلے پتھر جمع کیے گئے۔ اب اگلا مرحلہ کعبہ کی دیواریں ڈھانے کا تھا۔ اکثر لوگ اس ڈر سے مکہ چھوڑ کر منی چلے گئے، مبادا کعبہ کو گرانے کی وجہ سے عذاب نازل ہو جائے۔ جو لوگ باقی رہ گئے وہ بھی کعبہ کو گرانے کے کام سے اس خوف کے باعث پیچھے ہٹ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص سب سے پہلے کعبہ کی عمارت پر چڑھے اس پر آسمان سے کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ جب کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود کدال لے کر آگے بڑھے اور کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر اسے گرانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ حبشی غلاموں کو بھی اس خیال کے تحت کعبہ پر چڑھایا کہ شاید ان میں اس حبشی کی صفت ہو جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامت کے ضمن میں فرمایا، پتلی پتلی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان حبشیوں کو کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے دیواروں کو مسمار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی ڈالی ہوئی بنیاد تک پہنچ گئے۔ اس کے پتھر ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بنیاد میں حتیم کی تقریباً 6 ہاتھ اور ایک بالغ جگہ بھی شامل تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قریش کے 50 معزز اور بااثر لوگوں کو بلا کر یہ بنیاد دکھائی اور انہیں اس پر گواہ ٹھہرایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیغام بھیجا کہ آپ کعبہ کے ارد گرد لکڑیاں نصب کر دیں اور ان پر پردے ڈال دیں تاکہ لوگوں کو کعبے کی جگہ کا علم رہے، وہ ان کے پیچھے طواف کرتے رہیں اور انہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسا ہی کیا۔ پردوں کے پیچھے کعبہ کی عمارت تعمیر ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک مخصوص بلندی تک پہنچ کر مکمل ہو گئی۔ کعبہ کی اونچائی ابراہیم علیہ السلام نے 9 ہاتھ رکھی تھی۔ قریش نے اس میں 9 ہاتھ اور اضافہ کر کے کل اونچائی 18 ہاتھ کر دی۔ جب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حتیم کو کعبے میں شامل کر دیا تو کعبہ کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ اور اونچائی کم محسوس ہونے لگی، لہٰذا انہوں نے تناسب قائم کرتے ہوئے اس کی اونچائی میں مزید 10 ہاتھ کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح کل اونچائی 28 ہاتھ ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجرہ اسود کے 3 ٹکڑوں کو چاندی کے مضبوط پتھروں سے جوڑ کر اسے اس کے اصل مقام پر رکھ دیا۔ کعبہ کی دیواروں کو 2 ہاتھ یعنی تقریباً 1 میٹر چوڑا رکھا۔ اس کے اندر وسط میں 3 ستون بنائے گئے جبکہ اس سے پہلے قریش نے 6 ستون بنائے تھے۔ چھت میں ایک روشن دان بنایا گیا جس میں صنع سے سنگ مرمر منگوا کر لگایا گیا۔
چھت پر چڑھنے کے لیے رکن شامی کی اندرونی جانب لکڑی کی سیڑھی بنائی گئی۔ پہلے کعبہ کے مشرقی دروازے کا ایک ہی پٹ تھا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے 2 پٹ بنا دیے۔ ان کی لمبائی 11 ہاتھ تھی۔ اس کے بالمقابل مغربی جانب اسی طرح کا ایک اور دروازہ بنا دیا گیا۔ یہ دونوں دروازے زمین کے برابر تھے۔ لوگ مشرقی دروازے سے داخل ہوتے اور مغربی دروازے سے باہر نکلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے اندر اور باہر کے در و بام پر خوشبو لگائی، اسے قبطی غلاف پہنایا اور اس کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حجاج نے کعبہ کی عمارت کو حسب مسابق بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد جمادی الاولیٰ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید کر دیے گئے۔ حجاج بن یوسف مکہ پر قابض ہو گیا۔ اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو خط لکھا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعبے کی عمارت ایسی بنیاد پر کھڑی کی ہے جسے مکہ کے عادل لوگوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کعبہ میں وہ جگہ بھی شامل کر دی ہے جو سابقہ عمارت میں شامل نہیں تھی۔ انہوں نے اس میں ایک نئے دروازے کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان سے درخواست کی کہ اب مجھے کعبہ کی ویسی ہی عمارت تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے جیسی عمارت قریش نے تعمیر کی تھی۔ عبد الملک نے جواب میں لکھا، ہم ابن زبیر کی گڑبڑ میں شامل بالکل شریک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کعبے کی اونچائی میں جو اضافہ کیا ہے اسے رہنے دو، البتہ حتیم کا جو حصہ انہوں نے کعبے میں شامل کیا ہے اسے ختم کر کے پہلے کی طرح کر دو۔ انہوں نے جو نیا دروازہ کھولا ہے اسے بھی بند کر دو۔ چنانچہ حجاج نے حتیم کی طرف کی عمارت گرا کر اسے پہلے کی طرح کر دیا، مغربی دروازہ بند کر دیا اور مشرقی دروازے کی لمبائی جو 11 ہاتھ تھی اسے 4 ہاتھ اور 1 بالشت گھٹا کر سطح زمین سے اونچا کر دیا، باقی عمارت کو ویسے ہی رہنے دیا۔ عبد الملک بن مروان کا اظہار ندامت۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو تعمیر کعبہ کے سلسلے کی مذکورہ اجازت اس لیے دی تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پوری طرح علم نہ تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، لیکن آپ اس پر عمل نہ کر سکے اور یہ کام اپنے بعد آنے والوں کے لیے چھوڑ گئے۔ بعد میں جب عبد الملک کے علم میں یہ حدیث آئی تو اسے اپنے فعل پر بڑی ندامت ہوئی۔ حارث بن عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں اس کے پاس گئے تو عبد الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابو خبیب یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ حدیث نہیں سنی جسے سننے کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ حارث نے کہا، کیوں نہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث تو خود میں نے بھی سنی ہے۔ عبد الملک نے پوچھا، تم نے انہیں کیا کہتے سنا؟ حارث نے کہا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تیری قوم نے بیت اللہ کی عمارت چھوٹی کر دی ہے۔ اگر ان کے شرک کا زمانہ تازہ نہ ہوتا تو کعبے کا جتنا حصہ انہوں نے چھوڑا ہے میں اسے تعمیر کر دیتا۔ اگر میرے بعد تمہاری قوم اسے تعمیر کرنا چاہے تو آؤ، میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں جو انہوں نے بیت اللہ میں سے چھوڑ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 ہاتھ کے قریب وہ جگہ دکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اور میں زمین میں اس کے دروازے بنا دیتا، ایک مشرقی طرف اور دوسرا مغربی جانب۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ اونچا کیوں کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا انہوں نے تکبر اور فخر کی وجہ سے کیا تاکہ کعبہ میں صرف وہی داخل ہو سکے جسے وہ چاہیں۔ جب کوئی شخص کعبہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تو وہ اسے چڑھنے دیتے، حتیٰ کہ جب وہ اندر جانے لگتا تو اسے دھکا دے دیتے تھے اور وہ نیچے گر جاتا تھا۔ یہ سن کر عبد الملک نے حارث سے پھر پوچھا، کیا آپ نے خود انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر عبد الملک نے غور و فکر کے انداز میں کچھ دیر زمین کو اپنی لاٹھی سے کریدا، پھر کہا، کاش میں انہیں یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس ذمہ داری کو جو انہوں نے اٹھائی چھوڑ دیتا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ عبد الملک بن مروان نے کہا، اگر میں یہ حدیث حتیم کے حصے والی عمارت گرانے سے پہلے سن لیتا تو کعبہ کو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی بنائی ہوئی عمارت کے مطابق رہنے دیتا۔ اس کے علاوہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کی بھی مذمت کی۔ بنو عباس کے دور میں کعبہ کی صورتحال۔ بنو عباس یعنی عباسد کیلیفیٹ جو گزری تھی کا دور حکومت آیا تو خلیفہ ابو جعفر منصور، اس کے بیٹے مہدی کے بیٹے ہارون الرشید، تینوں میں سے کسی نے کعبے کو اسی طرح ابراہیمی بنیاد پر تعمیر کرنا چاہا جس طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ سے مشورہ کیا جو مذکورہ تینوں خلفاء کے ہم اثر تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بیت اللہ کو اپنے بعد آنے والے بادشاہوں کے لیے کھلونا نہ بنائیے کہ ان میں سے جس کا جی چاہے اس میں تبدیلی کر دے۔ اس طرح لوگوں کے دلوں سے کعبے کی ہیبت جاتی رہے گی۔ یہ سن کر خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ عثمانی عہد میں کعبے کی تعمیر نو، یعنی سلطنت عثمانیہ میں، نویں عثمانی خلیفہ مراد خان نے کعبے کی تعمیر نو کرائی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک زبردست سیلاب آیا جس کی زد میں آ کر کعبہ کی عمارت کے کچھ حصے منہدم ہو گئے۔ چنانچہ کعبہ کی عمارت کو اسی اسلوب کے مطابق از نو تعمیر کیا گیا جس طرح حجاج بن یوسف نے اسے چھوڑا تھا۔ آج کی ریڈنگ ہم یہیں تک روکتے ہیں کیونکہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارتوں کا تذکرہ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں کور کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔